Assalamu alaikum, خوش آمدید and پغیر آگرے. This is your host Imad Javed with yet another episode of the podcast The CCOS Chronicles powered by CCOS University. Season جو ہمارا چل رہا, of course you might be aware of it by now. ہمارے کافی ایپیسوڈز آ بھی چکے ہیں, but this one is actually a special one کیونکہ جن گیسٹ کو ہم نے آج بلایا ہوا ہے تو he has arrived from Islam Abad specifically for this particular podcast. اور اس وجہ سے آئے ہیں کیونکہ ان کا جو نالج ہے, آج جن باتوں پہ ہم the things that we'll be discussing today, the talking points, اس سے نہ صرف ہمیں, نہ صرف مجھے پرسنلی I would love to hear his insights on different topics, بلکہ آپ سب لوگوں کو بھی آج کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. جن گیسٹ کو آج ہم نے مدعو کیا ہے, نام تو ڈیفینیٹلی آپ نے آلریڈی ہمارے جو ڈسکرپشن ہے اس میں دیکھ لیا ہوگا, اور کافی لوگ جو کہ ایجوکیشن سائڈ سے منسلک ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, فیکلٹی ہوں جو اسلام آباد میں کام کر رہے ہوں, وہ ان سے واقف بھی ہوں گے. ہی از ورکنگ ایز اے سینئر ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد اینڈ ہیز بین ورکنگ دیئر فار کوائٹ ہیلدی اماؤنٹ آف ٹائم. اس سے پہلے کسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں کافی پڑھا چکے ہیں. انجینئرنگ مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں نارملی پڑھاتے ہیں, تو جو ہمارے بحریہ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو انجینئرنگ مینجمنٹ سے جن کا تعلق ہے وہ ان کو کافی اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے. The interesting part about introducing him, باقی تو وہ خود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر لیں گے, میں چھوٹا سا ٹائم لوں گا کہ he is someone who was already working in Germany, لیکن جرمنی چھوڑ کے پاکستان آئے and he joined CCOS University interestingly, اور CCOS University میں بھی یہ پڑھا چکے ہیں. So it's an honor to have him and I present to you today Dr. بصیر صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ سر, سو نائس ہیونگ یو اوور ہیئر. سر آپ کو آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آئی مسٹ آسک دیٹ پلیز. بالکل نہیں جی, بالکل نہیں. اچھا, پشاور از اسٹل used to be the first home, now it's the second home. پرفیکٹ. سر اور آپ CCOS یونیورسٹی میں پڑھا بھی چکے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. It was way back in 2004 if I'm not wrong. It was in 2004 and it was my first ever job in Pakistan. Okay, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سر کیسا لگا؟ میرے خیال میں 19 ایئرس ہو گئے, 19 سال بعد CCOS یونیورسٹی آ کے and all these changes, the initiative that we have taken actually. بہت اچھا بھی لگا. آپ نے پوچھا کیسا لگا, تو CCOS I think is one of the biggest employers in KP. And I must say one of the most generous ones, the most decent ones. اور ایسا لگا کہ ابھی تک اسی وجہ سے تعلق ہے, تو شاید ہی کوئی ٹرپ میرا ایسا پشاور کا لگتا ہو جس میں میں CCOS نہ آؤں یا CCOS کے جو میرے دوست ہیں, کولیگز ہیں پرانے, ان سے نہ ملتا ہوں. جی جی پرفیکٹ. اچھا سر, جو پلیز آپ کو I'll leave the floor to you just in order to introduce yourself, کیونکہ آپ کا ایک بہت انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے اور میں زیادہ ٹائم لوں گا نہیں, and I want my audience to straight away jump into your background, آپ کے academic qualifications اور آپ کے جو experiences ہیں, آپ کے جو entrepreneurial background ہے, ان سب کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اچھا, تو لیٹس اسٹارٹ maybe in the chronological order, not in the reverse, rather in the chronological order. تو جرمنی سے میں نے اسکولنگ انیشیل کی, پاکستان موو ہو گئے, پاکستان میں پھر اپنا اسکول کمپلیٹ کیا, FSC اسلامیہ کالج سے کیا, اور انجینئرنگ UET پشاور سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی, اور اس کے بعد دوبارہ جرمنی واپس چلا گیا. ایک اسکالرشپ ملا, وہاں پہ ماسٹرس کیا, MBA کیا, اور اس کے بعد وہاں جاب کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی یونیک اپرچونیٹی دی کہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر 4 جو فارچون 500 کمپنیز ہیں, ٹاپ کی جو دنیا کی کمپنیز ہوتی ہیں, ان میں سے 4 میں کام کرنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ جی. اور وہ کر رہا تھا کہ ذہن کے اندر مختلف چیزیں چلتی ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ اپنوں سے اور اپنی سوچ سے, اپنے کلچر سے, اپنی تہذیب سے دور ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی اس کے قریب ہو جاتے ہیں. تو میرے ساتھ جو ہے نا the latter happened, تو میں قریب ہو گیا, اور بہت وہاں پہ وقت بھی زیادہ ہوتا ہے, سوچنے کا موقع بھی ملا. تو after a certain time I thought that this might not be the best place to raise my children. میرے 2 بچے اس وقت ہو چکے تھے. تو and then we came back, we moved back, and جیسا آپ نے بتایا پھر ایک دن حیات آباد میں رہتا تھا, ایک دن میں آیا CCOS چکر لگایا. سنا تھا کہ ہمارے پرانے HOD کہار صاحب جو ہیں وہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. میں آیا تھا ان سے ملنے کے لیے, لیکن انہوں نے اسی ٹائم جو ہے نا وہ مجھے بٹھا لیا اور مجھے کہا کہ آپ نے کل سے آنا ہے, آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے, ایسے ہوگا ویسے ہوگا. ایگزیکٹلی دس از ہاؤ اٹ ورکڈ. تو پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد یہاں پہ اکیڈیمیا میں رہنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اکیڈیمیا کے اندر ہائر کوالیفیکیشن PhD بہت ضروری ہے.
تو اراؤنڈ 2006 مجھے یہ احساس ہوا, میں نے اپلائی کرنا شروع کیا. 7 میں پھر نیدرلینڈس چلا گیا تھا PhD کے لیے. وہاں سے 2011 میں واپس آیا. واپس آ کے پھر جیسا آپ نے بتایا کسٹ جوائن کی تقریباً اسلام آباد میں. اس وقت وہ ماجو کہلاتی تھی. ماجو کراچی کا اسلام آباد کیمپس تھا. بعد میں پھر ان کو اپنا چارٹر ملا, فیڈرل چارٹر, اور وہاں 5 سال میں نے گزارے. وہاں پہ بھی یہ انجینئرنگ مینجمنٹ کا جو پروگرام ہے وہاں پہ میں نے شروع کیا, اور ہم نے تقریباً 10 انٹیکس, تقریباً نہیں ایگزیکٹلی 10 انٹیکس میرے انڈر لی گئیں. میں اس کا انچارج تھا. اور اپنے آخری سال میں کسٹ میں نے پھر ایک ڈائریکٹریٹ جو ہے اس کی بنیاد رکھی, جو کہ VIS والنٹیئرز ان سروس کہلاتی ہے. اور تقریباً 18 MOUs ہم نے مختلف جو فلاحی ادارے ہیں ان کے ساتھ سائن کیے, جہاں پہ پھر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں میری موجودی میں جانا شروع ہو گئے تھے. اور اب وہ پروگرام الحمدللہ بلوم کر رہا ہے, بلاسم کر رہا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور اپنا جو مینڈیٹری کچھ CSR کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں بحریہ یونیورسٹی شفٹ ہو گیا. 6 سال سے اب اوپر ہو گئے ہیں, 6.5 سال سے بھی شاید اوپر ہو گئے ہیں, اور زبردست چل رہا ہے. اچھا پرفیکٹ. اچھا سر, آپ نے کسٹ کی بات کی, اینڈ آئی واز ایکچولی آئی وانٹ ٹو سے دس کوائٹ بیڈلی. کسٹ یونیورسٹی کے جب ذکر آتا ہے تو ہمارا ایک بہت مشہور ڈرامہ ہے پریزاد کے نام سے. وہ اس میں کافی سینس جو ہیں وہ کسٹ یونیورسٹی میں ریکارڈ ہو چکے ہیں, تو ہمارے ویورز کسٹ سے وہ ایفیلیٹ کر پائیں گے. تو ہاں, مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی. میں نے اس ڈرامے کے بارے میں سنا تو ہوا ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا, اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ وہاں ریکارڈ ہوا. I just wanted to bring this point right away. ہاں, تو آؤٹ آف دا ٹاپک چلے خیر. سر, آپ کے بیک گراؤنڈ سے ایک چیز نمایاں ہوتی ہے وچ از کوائٹ ایویڈنٹ, کہ آپ یو وینٹ ٹو اے فارن کنٹری, اینڈ ماشاء اللہ سے آپ نے وہاں پہ جو اپرچونیٹیز تھیں وہ گریب بھی کی, آپ کو ملی بھی, بٹ اسٹل یو کیم بیک ٹو پاکستان. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج کل جو بہت ایک پریولنٹ ایک نام وہ ہوا ہوا ہے, مشہور کامن ہوا ہوا ہے کہ لیو پاکستان. اگر آپ نے خوش رہنا, اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل, گو آؤٹ سائڈ, گو ٹو اے فارن کنٹری. Why is that so? This is completely the opposite of what the common perception right now is. Thanks Imad for directly coming to the elephant in the room. اور واقعی یہ بہت بڑا ایلیفنٹ ہے, بلکہ اس کو تھوڑا سا اور اگر ہم اپنے ویورز کے لیے, لسنرز کے لیے پریزنٹ کریں تو لاسٹ 1 سال میں تقریباً 8,30,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں ملک چھوڑ کے گئے ہیں. اینڈ دس از دا ہائیسٹ ایور نمبر. تو اتنا بڑا نمبر کبھی نہیں تھا. اور میرے خیال میں واقعی یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے راکٹ سائنٹسٹ, اور دوسرے الفاظ میں یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے پولیٹیکل سائنٹسٹ ٹو انڈرسٹینڈ all the political turmoil going on in this country, all the economic جو سچویشن ہے جس میں انفلیشن بالخصوص روپے کا گرنا, تو حالات ملک کے اندر سازگار نہیں ہیں. اور یہ کہنا کہ جس وقت میں واپس آیا تھا تو آف کورس اس سے بہت بہتر حالات تھے, لیکن اسٹل اس وقت بھی باہر کے مقابلے میں کوئی اتنا کمپیریزن نہیں بنتا تھا, لوگ پریفر نہیں کرتے تھے. لیکن ابھی جو ہے نا اٹس مور پریسنگ, آئی مسٹ ایڈمٹ دیٹ. ٹھیک ہے, تو ابھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے سچویشن جاب کرنے والوں کے لیے, مڈل کلاس لوگوں کے لیے. تو یس, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب بڑا کویسچن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کیا آپشنز ہیں, اور ان آپشنز میں باہر جانے کا آپشن جو ہے وہ کتنا اچھا ہے, کتنا سوٹیبل ہے, اور کس پرسپیکٹو سے سوٹیبل ہے, کتنے عرصے کے لیے اس کے لیے آپٹ کرنا چاہیے. کیا صرف پڑھنے جائیں, کیا صرف وہاں جا کر کچھ ایکسپیرینس حاصل کر کے واپس آئیں, یا وہاں جا کر پاسپورٹ لے کر کچھ سال گزار کر بچے وغیرہ پیدا کر کے پھر واپس آئیں, یا وہاں کے ہو کے رہ جائیں اس امید پہ کہ کبھی نہ کبھی ہم ضرور واپس آئیں گے. اور پھر اکثر اوقات جو ہے نا وہ یا نہیں آتے, یا کبھی کبھی جو ہے نا لوگوں کو موقع ملتا ہے اور ان کا جست خاکی جو ہے نا وہ پارسل کر دیا جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے. تو دیٹس ایکچولی آئی تھنک دا ڈسکشن. میرے بڑے اسٹرانگ ویوز ہیں اس کے اوپر, سو ناٹ ایوری ون وڈ ایگری, بٹ دیٹس فائن, اختلاف ہوتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے میرے ٹائم پہ اکنامک حالات یہاں پہ اتنے خراب نہیں تھے, اسی طریقے سے اس ٹائم پہ معاشرہ وہاں پر ویسٹ میں اتنا خراب نہیں تھا. تو مطلب جو ایشوز تھے, معاشرتی ایشوز, جو سوشل ایشوز وہاں پہ تھے, بچوں کی اپ برنگنگ کے حوالے سے یا اپنے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے, وہ اس وقت وہاں پہ ریلیٹیولی اسپیکنگ
تھوڑے اب کے مقابلے میں بہتر تھے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جیسا کہ میں نے کہا تو آئی گیو دیٹ ٹو یو کہ یہاں پہ اکنامک حالات بہتر تھے. تو جس طریقے سے یہاں پہ اس وقت اکنامک حالات بہت خراب ہو چکے ہیں وچ از اے ریزن فار پیپل ٹو تھنک اینڈ کنسیڈر اینڈ لیو دس کنٹری, اسی طریقے سے میرے خیال میں دے ہیو ٹو تھنک ٹوائس اباؤٹ گوئنگ ٹو سرٹن کنٹریز, خاص کر جو آئیڈیل ہیں ہمارے ذہن میں جانے کے لیے, جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں, چاہے وہ اور کچھ ایون ویسٹرن یورپ کے کنٹریز جس میں جرمنی وغیرہ بھی آتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ پرابلمس بھی اب بہت زیادہ بنتی جا رہی ہیں ہم لوگوں کے لیے. تو دس از بیسیکلی مطلب دس از دا کیلکولس جو کہ لوگوں کو کرنا ہے اپنے لیے. اور میرے خیال میں ظاہر ہے بہت اسٹریٹ فارورڈ کیلکولس اس لیے نہیں ہے کیونکہ زندگی کی مختلف سٹیجز کے اوپر آپ کی پرائرٹیز, آپ کا پرسپیکٹو چینج ہوتا ہے. تو جس طریقے سے ایک جوان آدمی کے ذہن میں صرف یہی ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے باہر نکلوں اور کمانے کے قابل ہوں اور کچھ سیو کروں, اور پھر جو ہے نا جب یہ شادی وغیرہ ہوتی ہے تو پھر اسی طریقے سے کچھ خاص قسم کی کنوینئنسز آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ بچوں کی اسکول وول کی ٹیک کیئر ہو جائے, جہاں پہ بہت سارے پرابلمز ہیں, یہ ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ ٹیکن کیئر آف ہوں. اور یہ جو باقی خیالات ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, یہ شاید ہمارے ملک میں جو ہے نا کئی 50-60 سال کی عمر میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو ان کو اس وقت آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس وقت آتے ہیں, یا افسوس کی بات مجھے کہنا چاہیے, جب اس وقت آتے ہیں تو بائی دیٹ ٹائم اٹس آلریڈی ٹو لیٹ فار دیم ٹو بی ایبل ٹو کنونس دیئر چلڈرن ٹو موو بیک, کیونکہ ان کی جڑیں ہو چکی ہوتی ہیں وہاں پہ, ان کی دوستیاں, تعلقات, ریلیشن شپس, انڈرسٹینڈنگ, دے آر یوزلی ایلینز ان دس سوسائٹی. مشکل سے وہ اردو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر بول بھی لیتے ہیں تو ان کی دلچسپی جو ہے وہ یہاں آ کے رہنے میں نہیں ہوتی ہے. بہت ہو تو یہی ہوتی ہے صرف کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کبھی وزٹ کر لیا اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ انجوائے کیا, تھوڑا سا ٹریول کیا, اینڈ دین دے وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیئر ہوم, اینڈ دیئر ہوم از سم ویئر ایلس. تو اس وجہ سے دس از اندر ریزن اگین فار پیپل ٹو کنسیڈر دس ڈیسیژن ایز ارلی ان دیئر کیریئرز ایز پاسبل, کیونکہ آپ اپنے بچوں کو پھر اپروٹ نہیں کرنا چاہتے. دیٹ وڈ بی اے بٹ سیلفش آن دیئر پارٹ. تو یہ سارا کیلکولس میں نے اور میری مسز نے ہم نے کیا اور ہم نے وے آؤٹ کیا. تو ہمیں اس ٹائم پہ یہ بات سمجھ میں آئی, جو کہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اب اور زیادہ ویلڈ ہے, کہ دیٹ سوسائٹی از ناٹ ریئلی اے سوسائٹی where you want to raise your children. Okay. اب اس میں ایک بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ I understand کہ we are talking about risks. Yes. So we are not saying کہ پاکستان میں رہیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. ایون بچوں کے کیریکٹر اور اسلام کے نظریات کے حوالے سے, اور وہاں رہیں گے تو لازمی خراب ہوگا. This is not the discussion. یہ بالکل سمجھ میں آتی. لیکن بات ہو رہی ہے لائکلیہڈ کی, بات ہو رہی ہے کہ کتنا انفلوئنس ہے, کتنا چانس ہے وہاں پہ کچھ ہونے کا, یہاں پہ آپ کو کتنی ان پٹ ڈالنی پڑے گی. تو وہاں پہ بھی بہت سے لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے بچے ریز کیے, بٹ دی اماؤنٹ آف ان پٹ, یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا کام اس چیز کو بول دیا کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. انہوں نے اس شہر کا انتخاب کیا جہاں پہ کہ کوئی اسلامی اسکول تھا. انہوں نے اس جاب کا انتخاب کیا جو کہ ان کو مدد دیتا تھا اس چیز کے اندر کہ وہ اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھ سکیں. تو انہوں نے اس چیز کے لیے بہت بڑی قربانیاں بھی دی ہیں. تو اگر, اور بہت سے لوگ میں نے کہا وہاں پہ رہ رہے ہیں, دے آر ڈوئنگ اے مچ بیٹر جاب دین مے بی many of us have done in this country with regards to raising our children. تو all credit goes to them. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا آسان راستہ اس کانٹیکس میں اپنانا چاہیے, جو کہ کیریئر وائز شاید تھوڑا مشکل ہو, لیکن اس میں رسکس کم ہیں. بچوں کے حوالے سے, اپنے حوالے سے آپ ایک ماحول کے اندر ہیں, اسٹل ایک ماحول کے اندر ہیں جس کے اندر آپ کو ریمائنڈرز آتے ہیں اپنی تہذیب کے, آپ باتیں سنتے ہیں, آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ کے بچے بھی اسی طریقے سے ریز ہوتے ہیں. اور خاص کر ابھی ایک نیا جو مسئلہ جس کی طرف میں اشارہ بھی کر رہا تھا جو ویسٹ میں ہو گیا, وہ یہ کہ نظریاتی طور پہ کچھ چیزیں انہوں نے بالخصوص, جیسے مثال اگر دوں تو LGBT کی اگر آپ دیکھیں, تو وہ انہوں نے جس سختی سے اپنائی ہے, ٹھیک ہے, جس ہٹ درمی سے وہ اس کو نہ صرف خود اپنا رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں بلکہ کریکولم کا حصہ بنا رہے ہیں چھوٹے ترین بچوں کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس میں وہ ایک بدلحاظی کا ایلیمنٹ ہے کہ اب آپ نے ماننا ہی ماننا ہے, آپ نے اس کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرنی ہے, اور اگر آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا, ہمارے ہاں شاید اتنا برا کسی اور چیزوں کے منکر کو نہیں دیکھا جاتا, جہاں اگر آپ LGBTQ کے وہاں پہ منکر ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا جس طرح آسٹرسائز کرتے ہیں اور جس طرح آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, تو دیٹ از unprecedented. ٹھیک ہے, تو یہ جو ساری چیز ہے یہ ہمیں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, ویری ویل سیڈ. آئی مین ایک بالکل ایک نیا انسائٹ تھا فار ایون آل دوز جو کہ ابھی دے وڈ بی پلاننگ ٹو گو ابراڈ ایز ویل. سر میرے دو سوال ہیں.
آپ نے جو بڑے مزے سے بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ وائی ڈیڈ یو ایکچولی موو بیک ٹو پاکستان, آل دی دا پرسیپشنز دیٹ یو ہیو. آج کل کے دور میں اف یو لک انٹو دا سسٹم, دا سچویشن, دا کرنٹ سرکمسٹانسز آف دس کنٹری, ٹھیک ہے, تو ایک بچہ کرے بھی تو کیا کرے. اٹس اے ویری, یعنی میں بہت ڈائریکٹ کوشچن آپ سے کر رہا ہوں. ایک بیچلرس کر لیا اس نے, چلے بیچلرس نہیں ماسٹرس بھی کر لیا, اینڈ ہی از لوکنگ فار اے لائیولیہڈ. یہاں پہ نہیں ہے, نہیں مل رہا ان کو, دس از اے ٹرو فیکٹ. ان کو وہ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی جو ان کو ملنی چاہیے. ایم بی اے کے لوگ ہیں سر, وہ آپ میں حیران رہ جاتے ہیں کبھی کبھار کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ آرگنائزیشنس ہیں, وہاں پہ سویپر اور ٹرک ڈرائیور کی پوزیشنس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. آئی ہیو بین اے پارٹ آف دی ایچ آر پروسیس, اور وہ کر رہے ہیں بیکاز جابس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ اگر ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے, وٹ شوڈ دے ڈو؟ میں بہت ایک سمپل سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ رہیں یا جائیں. اچھا دیکھیں, یہ آئی تھنک ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ہم اس قسم کے سوالوں کا جواب یس اور نو میں نہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وی ٹرائی ٹو گیو اے بٹ آف کانٹیکسٹ. تو آئی وڈ ڈو دیٹ. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں, اور لوگوں کو چاہیے کہ یہ سوال, مطلب ایون جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت یا جو پیپل ہو آر لوکنگ فار اے جاب, وہ دوسروں سے یہ سوال نہ پوچھیں کہ میں کیا کروں, کیونکہ یہ تو فیصلہ ان کا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ انفارمیشن لیں, زیادہ سے زیادہ اپینینز لیں, اور اوروں کی اپینینز کے اوپر پھر وہ اپنا ڈسیزن قائم کریں بیسڈ آن دیئر انڈرسٹینڈنگ. تو اور میں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ باہر جانا حرام ہے یا آپ کو بالکل نہیں جانا. دس از ناٹ دا پوائنٹ. میں پھر سے کہوں گا کہ آئی وڈ لو ٹو سی مور پیپل اسٹے ان پاکستان اینڈ ڈیولپ دس کنٹری, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو جب کریں گے وہ, تو جیسا آپ نے کہا کہ پھر اگر کوئی رہ رہا ہے وہ کیا کرے, تو اب ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں. تو میں 2 مین پوائنٹس یہاں پہ کہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں, ایک اسٹیٹسٹکس ہی شیئر کر دوں یا ایک فگر, کہ میرے اپنے ماشاءاللہ سے 6 بچے ہیں, اور ان کی ایجز جو ہیں وہ رفلی رینج کرتی ہیں 20 سال سے 2 سال. ٹھیک ہے. تو اور 2 سال کی جو ہے بچی اور جو 20 سال کی بچی ہے, اس کے بیچ میں 4 ٹین ایجرز ہیں. تو مطلب 4 ٹین ایجرز بیچ میں. تو ہم ابھی ایگزیکٹلی اس سچویشن سے گزر رہے ہیں جہاں پہ کہ ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اب ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا. تو کوئی میٹرک میں ہے, کوئی ایف ایس سی میں ہے, کوئی ایف ایس سی سے نکل رہا ہے. تو ہم بالکل یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. تو 2 پوائنٹس. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر, آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا بھی اور اس کی طرف ہم آئیں گے بھی, اس ملک کے اندر انٹرپرینیورشپ کی بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ رائٹ ناؤ مے بی وہ اپرچونیٹیز بھی تھوڑی سی چوک ہوئی ہوئی ہیں بیکاز آف سرٹن جو ہمارے اکنامک انسٹیبلٹی ہے سب اس کی وجہ سے. لیکن اسٹل کچھ اکنامک جو اپرچونیٹیز ہیں جو کہ مثال کے طور پہ باہر کے لیے پروڈکٹس اور سروسز بنانے کے حوالے سے ہیں, جو ایکسپورٹ کے حوالے سے ہیں, وہ بہت زبردست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہماری کرنسی جو ہے اتنی گری ہوئی ہے, ہماری ایکسپورٹ وائز ہمیں اس میں فائدہ ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے کمپنیز بنا سکتے ہیں, پروڈکٹس بنا سکتے ہیں, چاہے وہ ٹیک کے اندر ہوں تو بہت زیادہ اچھی بات ہے, اور اگر سافٹ ویئر کے اندر ہیں تو اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ سافٹ ویئر والا کام جو ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ, اس کی پیکیجنگ اور سب کچھ بہت آسان ہے, اور اس کے لیے جو اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے وہ جنرلی ہمارے ملک کے اندر اویلیبل ہے. کچھ تھوڑی سی انگریزی آپ کو چاہیے, اور آپ کو تھوڑے سے سافٹ اسکل چاہیے, اور باقی آپ کو جو ہے نا اپنی جو ڈومین نالج ہے وہ یہاں پہ اتنی ایجوکیشن ماشاء اللہ موجود ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو ایک چیز جو ایک حل مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے انٹرپرینیورشپ کا, جس کو ویسے بھی بہت فروغ الحمدللہ ہمارے ملک میں پچھلے 10-15 سالوں میں دیا جانے لگا ہے. یونیورسٹیز کے اندر مجھے پتہ ہے سیکاس کے اندر بھی ایک پش ہے انٹرپرینیورشپ کا, مختلف مقابلے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو بزنس پلانز بنانے کی ٹریننگ اور بزنس پچ کی ٹریننگ, ایلیویٹر پچ, یہ ساری چیزیں کرائی جاتی ہیں, اور یہ ملک بھر کے اندر یہ رجحان ہے. تو مطلب اٹس ناٹ لائک 20 ایئرز اگو جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو اس وقت یہ سارا رجحان نہیں تھا. ایچ ای سی کی طرف سے بہت ساری گرانٹس ہیں, ٹیچرس کے لیے گرانٹس ہیں, ایف آئی پیز کو جو ہے نا وہ کرنے کے لیے, شو کیس کرنے کے لیے اور بزنس آئیڈیا میں کنورٹ کرنے کے لیے گرانٹس ہیں. تو ایک تو یہ فیلڈ ہے, اور یہ شروع ہوتا ہے, یہ میں اسٹوڈنٹس کو, ینگ اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ کہوں گا کہ یہ لیٹسٹ وہ شروع کر دیں اپنے ایف آئی پی کی اسٹیج سے. وین دے اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیئر فائنل ایئر پروجیکٹ, دے شوڈ تھنک اباؤٹ اے بزنس آئیڈیا, اینڈ دے شوڈ ٹرائی ٹو سم ہاؤ کوآرڈینیٹ ود
اسٹوڈنٹس فرام ادر ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے جو کہ میں بہت عرصے سے ریز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اکیڈیمیا کے اندر, HEC کے ساتھ, PEC کے ساتھ, کہ ہمیں جو FIPs ہیں اس میں اللہ کرے کہ کہیں اوپر سے ایسی کوئی آ جائے ریکویسٹ, یا آپ کہہ لیں کہ کچھ مینڈیٹری کر دیا جائے, لیکن جب وہ نہیں بھی ہوتا تو جتنا روم ہمارے پاس ہے, جو ہم ٹیچرز اور ڈپارٹمنٹ ہیڈز جتنا پلے کر سکتے ہیں, کہ وہ FIPs کو کراس ڈسپلن بنائیں. یعنی ایک اسٹوڈنٹ اگر الیکٹریکل یا سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ہے تو ایک اس کے اندر مینجمنٹ سائنسز, بزنس وغیرہ, BBA وغیرہ کا ہونا چاہیے, تاکہ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے کہ آپ کوئی بزنس اورینٹیڈ چیز, آپ کوئی انٹرپرینورشپ والی چیز جس کو کہ آپ بعد میں کمپنی بنا سکیں, جس پروڈکٹ کو آپ سیل کر سکیں, تاکہ وہ ہو سکے. تو یہ ایسے ہونا چاہیے, ایک پریشر ہونا چاہیے ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی, اور ہماری یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس کے لیول پہ بھی ہونا چاہیے کہ ایسا کیا جائے تاکہ ہو سکے. سو دیٹس دا فرسٹ پوائنٹ. جو دوسرا پوائنٹ ہے اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے, لیکن میرے خیال میں اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے, اور پاکستان میں اس کا انٹرپرینورشپ سے بھی زیادہ اگر کسی چیز کا پش ہے اس ٹائم پہ تو وہ فری لانسنگ کا ہے. اپ اسکلنگ کریں, اپنے بنائیں, آپ جو ہے وہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. ہم نے بہت سے واقعے جو ہے نا وہ ریگولرلی سنتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ بھائی آپ کچھ اسکل سیکھیں, چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, چاہے وہ ای کامرس ہے, چاہے وہ کوئی اور اس قسم کی چیز ہے, کانٹینٹ رائٹنگ ہے, کوئی بھی چیز. آج کل تو پرامپٹ انجینئرنگ, چیٹ GPT کے کانٹیکس میں جو پرامپٹ انجینئرنگ کی بات ہو رہی ہے, واقعی مطلب آپ کس طریقے سے اس کو پرامپٹ کرتے ہیں وہ پوری ایک سائنس ہے, اور اس کے ریزلٹس اس کے مطابق جو ہے نا چینج ہوتے ہیں, اور آپ اس سے پھر بہت بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو دوسری چیز ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس ٹائم پہ, اس لیے کہ جو بھی ہماری اکنامک ووز ہیں, لیکن آپ جب فری لانسنگ کرتے ہیں تو یو ارن ان ڈالرس, ٹھیک ہے, اور جب آپ ارن ان ڈالرس کرتے ہیں فری لانسنگ کے ذریعے تو آپ کے لیے جو ہے نا وہ سارا مسئلے جو یہاں پہ ہیں, بٹ اٹس جسٹ ایز گڈ ایز بینگ ابراڈ, کیونکہ آپ باہر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ پکی نوکری نہیں ہے اور اس میں آپ کو کرتے رہنا ہے, لیکن فار اسٹارٹ مطلب یہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کی. اچھا ہر کوئی تو باہر جا بھی نہیں سکتا, کسی کی اپنی سچویشن اس کو اجازت نہیں دیتی, کسی کی رسپانسبلٹیز ہیں, یہاں پہ پیرنٹس ہیں, اولڈ ایج میں ہیں, کسی کی بہنیں ہیں, مطلب بہت سارے مسائل ہیں. تو ان سب لوگوں کے لیے خاص طور پہ میرے خیال میں یہ جو اپرچونیٹی ہے یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ اس ملک میں رہ کے بھی آپ اپنا جو ہے نا تھوڑی سی محنت کر کے, ہاں آپ کو ٹائم لگتا ہے, آپ کو اپنا پہلا پروجیکٹ ملنے میں کبھی کبھی لوگوں کو 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں, تو وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ان کے اندر کچھ گریٹ ہو, کچھ پرسیورنس ہو, کچھ ایمان ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کہ جی بس اللہ نے جب دینا ہوگا تو وہ دے دے گا. میں ایک اور چیز یہاں پہ کہہ دوں کہ دیکھیں جو جس چیز کو ہماری یوتھ نے سمجھنا ہے اور جو کہ بہت ہی کنفیوژن چلی آ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو مے بی ناٹ جسٹ فار ڈیکیڈز بٹ سینچریز, وہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز بولتے ہیں دن رات, ہم کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فکسڈ ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اجل بھی اللہ کی طرف سے فکسڈ ہے, ہمارا لائف سپین. ابھی جو لائف سپین والی چیز ہے نا یہ ہم بولتے ہیں لیکن اس کو ہم کافی حد تک مانتے بھی ہیں. یعنی آپ کو کبھی کوئی نہیں ملے گا جو کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو یہ آرگیومنٹ لائے کہ یار اگر یہ ایسا نہ کرتا, یہ نہ ہوتا, ایسا نہ ہوتا تو یہ فوت نہ. آپ کو تقریباً سارے لوگ جو ہیں اس سوسائٹی کے اندر ابھی بھی ایسے ہی ملیں گے جو کہ کہیں گے کہ جی اس کی پوری آئی تھی اور اس کی جو ہے نا اس کا لائف سپین, اس کا اجل ختم ہو گیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. یہ تو صرف ایک بہانہ تھا, بیماری ایک بہانہ تھا, حادثہ ایک بہانہ تھی, کووڈ ایک بہانہ تھا, یہ آپ سنیں گے. ٹھیک ہے, لیکن رزق کے معاملے میں اب ایسا نہیں ہے. لوگ کہتے تو ہیں یہ چیز بٹ دے ڈونٹ ریئلی بلیو ان اٹ. اور یہ بڑا ڈینجرس اس لیے کیونکہ جب آپ رزق کے کانسیپٹ میں بلیو نہیں کرتے تو 2 پرابلمز ہوتی ہیں. یعنی رزق کے فکسڈ ہونے کے کانسیپٹ میں جب آپ بلیو نہیں کرتے 2 پرابلمز ہوتی ہیں. پہلے میں اس سے پہلے کہ وہ پرابلمز بتاؤں یہ بتا دوں کہ پلیز ڈونٹ بی مسٹیکن, کوئی بھی ڈسکشن اس بارے میں نہیں ہو رہی کہ آپ کو محنت نہیں کرنی, آپ کے لیے محنت کرنا فرض ہے ایبسلیوٹلی, لیکن ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ محنت کرنے کے بعد آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ آؤٹ کم اللہ کے ہاتھ میں اور وہ فکسڈ ہے. میں اپنی محنت سے اپنا فرض پورا کر رہا ہوں, اپنی گردن آزاد کر رہا ہوں, غاڑ اخلاص ہوں. اس کے علاوہ میں آؤٹ کم میرے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ سرکمسٹانسز ہے اللہ نے بنانے ہوئے, بہت کم محنت اور بہت کم انٹیلیجنس پہ بہت زیادہ رزق دے دے گا. بہت سی مثالیں ہمارے سامنے, آپ کے سامنے بھی ہوں گی, آڈینس کے سامنے بھی ہوں گی, اپنی فیملیز میں ہوں گی, رائٹ لیفٹ ہوں گی. اور بہت سی جگہ پہ بہت زیادہ محنت کے باوجود اور بہت زیادہ انٹیلیجنس, تدبیر, سب چیزوں کے باوجود جو ہے نا
کو ریزلٹس خاطر خواہ نہیں آتے. یہ جو ڈسکرپنسی ہے, دس ڈسکرپنسی ایگزسٹ ایوری ویئر اینڈ دس از ایکسپلینڈ بائی دی کانسیپٹ آف رسک. ٹھیک ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے نا محنت نہ کریں, دس از ناٹ دا ڈسکشن. لیکن ڈسکشن یہ کہ جب آپ آؤٹ پٹ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اور مان لیتے ہیں, تو میں نے بتایا 2 فائدے ہوتے ہیں. نمبر ون یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. سو فار انسٹنس آپ کو لاس ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, میں نے اپنی طرف سے کیا, یعنی یو ڈونٹ گیٹ انٹو دیٹ اینگزائٹی, مایوسی کی طرف, مایوسی ہوپلس, اس میں آپ نہیں جاتے. ایک یہ بہت بڑا پوائنٹ جو کہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم رسک کے کانسیپٹ میں بلیو کرتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ, آپ کسی بھی قسم کے انفیئر مینز میں نہیں پڑتے. سو یو وڈ ناٹ تھنک ایون اباؤٹ ڈوئنگ کرپشن, اسٹیلنگ سم تھنگ, ٹیکنگ اوے سم ون ایلسز رائٹ. یہ چیزیں آپ میں سے نکل جائیں گی. کیوں؟ آپ سوچیں گے کہ یار اللہ نے جب فکس ہی کیا ہے, میرے لیے تو ڈٹرمننگ فیکٹر صرف یہ کہ میں اس تک پہنچ کیسے رہا ہوں, تو چیز پڑی ہوئی ہے میری ہے, بس میں ٹھیک راستے سے جاؤں یا غلط راستے سے جاؤں. تو اس وقت ہماری سوسائٹی میں مسئلہ ہی ہو رہا ہے. تو اب ہیونگ سیڈ دیٹ, اچھا اس پہ بہت سی احادیث ہیں. مجھے ایک حدیث جو بہت پسند ہے, میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ہیپینس کے اوپر, اور اس کے اندر میں نے یہ حدیث شیئر بھی کی ہوئی ہے. تو اور میں اس ہیپینس کے ٹاپک کی طرف بھی ابھی آتا ہوں کہ میں نے کیوں اس کا ذکر کیا. لیکن وہ حدیث جو ہے نا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ رزق فکسڈ ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ رزق کی تگ و دو کے بارے میں, کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کا ایک اچھا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ٹیک اٹ ایزی وین اٹ کمز ٹو رسک. اور دوسری طرف ہمارے اور پھر آگے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو آپ کا لکھا ہوا ہے وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اجل پورا ہونے سے پہلے لازمی دے گا. ٹھیک ہے. پھر دوسری طرف ہمارے پاس قرآن کی بے تحاشا آیات ہیں جو کہ ہمیں کہتی ہیں کہ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے ان آخرہ, یعنی آخرت کے معاملوں میں جنت کے لیے آپ جو ہے نا آپ مقابلہ کرو, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے دوڑ لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ. اب آپ ذرا سوچیں, ہم لوگ اس وقت آخرت کے لیے دوڑ اور کمپٹیشن میں یا رسک کے لیے دوڑ اور کمپٹیشن میں, کون سا کمپٹیشن زیادہ بڑا ہے؟ میرا کہنے کا مقصد, اگین I would conclude this particular concept of risk on this کہ I think additional risk to yourself, your iman and your children's iman is not worth it for something which is already fixed. اگر آپ رسک کے چکروں میں جا رہے ہیں باہر, ٹھیک ہے, تو پھر تو میرے خیال میں سینس نہیں بنتا. ٹھیک ہے, مجھے ایسے لگتا ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں, جن کو نظر آ رہی ہے, جن کو سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے سینس نہیں بنتا. ٹھیک ہے. دی ادر ریزن کوئی کیوں جاتا ہے تو وہ پھر فوراً آ جائے گا, تو وہ میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے بالکل ابھی 1-2 دن پہلے ہی وہ آرٹیکل کمپلیٹ کیا ہے. تو دیٹ آرٹیکل از آن happiness and the happiness index. ٹھیک ہے. So the concept of happiness and the happiness index. Happiness index viewers جانتے ہوں گے, ہر سال پچھلے تقریباً کوئی آئی تھنک 2012 سے یہ شروع ہوا کہ ہر سال جو ہے نا وہ بھوٹان کو دیکھا دیکھی انہوں نے ایک شروع کیا. تو وہاں پہ بھوٹان میں انہوں نے ایک سم تھنگ لائک اے گراس ہیپینس انڈیکس بنایا تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی دنیا نے اکٹھی ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی ہم پوری دنیا کو کرتے ہیں کہ ہم ان کے ہیپینس کا لیول ناپیں. اور یہ ایک ایکسرسائز شروع ہوئی, اور اس ایکسرسائز کے نتیجے میں ایک رینکنگ آتی ہے سالانہ. ٹھیک ہے. تو پچھلے 6 سال سے کنزیکٹیولی اس کے اوپر فن لینڈ جو ہے وہ نمبر 1 رینک کرتا ہے. اب یہ بھی بڑی ڈسکشن ہم دوستوں میں ہوتی ہے کہ فن لینڈ کو جو ہے نا ملک کہنا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, 5.5 ملین ان کی ٹوٹل آبادی ہے, بہت چھوٹا سا ملک ہے, بہت زیادہ ریسورسز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, لیکن چلیں وہ ہے بالکل سب ٹھیک ہے کہ وہ فرسٹ آ جاتا ہے. ڈسکشن جو میں آرٹیکل کے اندر رکھی ہے میں نے, اور ویورز کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ فن لینڈ کی ایک خاص بات تو ہم نے بتا دی کہ جی وہ نمبر 1 یعنی دنیا کا ہیپیسٹ کنٹری ہے. لیکن ہاؤ وڈ یو پروسیس the fact that it ranks top 10 among the top 10 countries for suicide and among the top 10 countries for depression? How would you make sense out of that? So on one hand, it's the happiest country, and on the other hand, it's almost the most depressed country. I wouldn't believe اگر مجھے کوئی کہے کہ واہ اس کا ریشو زیادہ. اور تو یہ this is fact, یہ statistics ہیں جو کہ میں اس میں سائٹ کرتا ہوں اپنے آرٹیکل کے اندر. اور پھر میں جو بیسیکلی جس چیز کے لیے دعوت دیتا ہوں لوگوں کو وہ سوچنے کے لیے کہ دیکھیں ہیپینس, خوشی
عربی میں ورڈ جو احادیث میں استعمال ہوا ہے سعادہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ یہ جو ہے آپ اس کو بغیر اپنے بلیف پیراڈائم کے تو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. مطلب ہمارے لیے سب سے بڑی بات, ہمارے لیے تو بہت بڑی جو خوشی ہے وہ آخرت کی خوشی ہے, تو ہم تو اس کے چکروں میں ہم اپنی دنیا پوری خراب کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی, لیکن سٹل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی خوشی سمجھتے نہیں ہیں یا ہم دنیا کی خوشی کو جو ہے نا بالکل ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. تو اب جب دنیا کی خوشی کی طرف بات آتی ہے تو ہمارا جو ایک جو تھنکنگ ہے اور جو ہمارا پیراڈائم ہے وہ بڑا کلیکٹیو ہے, وہ بڑا ٹریڈیشنل ہے, اس میں ہم اپنے بارے میں صرف نہیں سوچتے. اور اسی طریقے سے ہم جو ہے نا وہ ہیڈونسٹک نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا مٹیریل چیزیں اور پلیجرز اور مجھے ٹیمپرری, اور ہمیں پتہ ہے کہ باہر کی سوسائٹی ایسی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ صرف باہر کی سوسائٹیز نہیں بلکہ وہ ان کا ایک ایجنڈا ہے بڑا پرانا بالکل شروع سے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ویلیوز صحیح ہیں, دے آر پشنگ دوز ویلیوز, ٹھیک ہے, تھرو آؤٹ دا ورلڈ, تھرو میڈیا, تھرو سوشل میڈیا, وہ سب. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے, ایون لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ تم خوش ہو, تو میں نے اپنے آرٹیکل میں ایک مثال دی ہے. میں نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کی کہ لیٹ سے ہی ونز $1 ملین لاٹری, ٹھیک ہے, اور ابھی سے کچھ وقت پہلے لیٹ سے اس کا بریک اپ ہوا ہے یا اس کا کوئی لوڈ ون فوت ہو گیا ہے, اور یا جو ہے نا اس کے پیرنٹس ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں, یہ بندہ ٹیمپریریلی سب کچھ بھول جائے گا. اور اس سے اگر پوچھا جائے کہ آر یو ہیپی, تو وہ اپنے آپ کو ریٹ کرنا ہے, اس میں وہ ایک کینٹرل لیڈر کہلاتی ہے جس کے مطابق یہ ہیپینس انڈیکس ناپا جاتا ہے, جس میں آپ 1 to 10 کا سکور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یقینی بات ہے کہ $1 ملین جس نے جیتے ہیں ان تمام مسائل کے باوجود وہ 10 ہی ریٹ کرے گا کہ مجھ سے تو خوش کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تو دس از اے پرابلم. یہ ایک انسانی پرابلم ہے, یہ ایک میجرمنٹ کا ایشو ہے کہ کسی سبجیکٹیو چیز کو جب آپ ناپتے ہیں تو اس قسم کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں. اسی طریقے سے میں ایک اور مثال دیتا ہوں اس میں, اور وہ میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں, اگر ایک بندہ ڈرگ ایڈکٹ ہے, the moment that person is high on drugs, اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ خوش ہو, تو وہ کہے گا کہ میں تو اس سے زیادہ خوش کبھی تھا ہی نہیں. Now every observer can know and would notice کہ یہ بندہ جو ہے یہ بہت مسائل کا شکار ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ہائے. اب اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ آ جائے کہ آپ اس بندے کو ساری عمر اس ڈرگس پہ رکھ سکیں, تو وہ ساری عمر یہ قسم کھائے گا کہ جی مجھ سے تو خوش کوئی بندہ ہی نہیں ہے. دس از سم تھنگ وٹ دی ویسٹرن سوسائٹی ڈز ٹو پیپل. تو اگر لوگوں کے پاس تنخواہ ہے, ویکنڈ ہے, شراب ہے, کچھ خاص قسم کی چیزیں ہیں, تو وہ جو ان کے مین پرائم لائف کے ایئرز ہیں تقریباً کوئی 15 سے لے کے شاید 55 سال تک, وہ تو وہ یہی سمجھتے رہیں کہ ہم خوش ہیں. اس دوران چاہے ان کے رشتے تباہ ہو جائیں, چاہے بچے تباہ ہو جائیں, چاہے فیملیز تباہ ہو جائیں, چاہے پیرنٹس جو ہے نا وہ اولڈ پیپل ہوم میں موو ہونے کے بعد مر کھپ چکے ہوں, they would still be believing کہ جی ہم سے خوش کوئی بندہ نہیں ہے, کیونکہ جی میرے پاس جاب ہے, میرے پاس. تو میں یہ چیز تھوڑی سی سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری یوتھ جو کہ اس قسم کے انڈسیز اور اس قسم کے کانسیپٹ کو بنیاد بنا کے یہ سوچ رہی ہے کہ یہاں بہت غم ہے اور باہر جا کے بہت خوشی ہے, ان کو تھوڑا سا پاز کرنا چاہیے اور ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ واقعی خوشی کیا ہوتی ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی بہت سے لوگ, many people are motivated by the concept of happiness. Absolutely. And that's why they do certain things, certain choices are motivated by the concept of happiness. So I think we need to revisit such concepts in the correct paradigm of our faith. اپنے ایمانی تناظر کے اندر اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سو یعنی the measurement جو کہ ہر بندے کی ہیپینس کا میجرمنٹ کا طریقہ از ڈفرینٹ, رائٹ. یعنی کانٹیکسٹ کو بھی ہم دیکھیں تو ایک کانٹیکسٹ میں جیسے کہ ہوتا ہے کہ پرسیپشن از دی الٹیمیٹ ریالٹی, اس پوائنٹ کو اگر آپ اس میں جلن کریں, سو دیٹ سم ہاؤ اٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو سے, لیکن اٹ ورکس ان دس پرٹیکولر تھنگ. ویری ویل سر. سر ہم نے جو اپنے جو بہت ڈیٹیل طریقے سے ہمیں وہ کیا, آئی لوڈ لسننگ ٹو ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف اٹ. اور مزے کی بات یہ ہے, مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یو ایکسپلینڈ ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف اٹ بریلینٹلی ایکسپلینڈ. سر آپ کے آتے ہیں, وی آر ایکچولی انفارچونیٹلی وی نارملی آر شارٹ آن ٹائم, تو ہم سوال سیدھا جو ہیں تو آئی فائر سم کوشچنس اپ یور سلیو. جو آپ کے کچھ انٹرپرینورشپ اسٹارٹ اپس بھی ہیں یہاں پہ, تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ویورس کو تھوڑا سا بتا دیں. What are you currently doing in that? میں اس میں بھی اگر تھوڑا سا نوسٹیلجیا کی وجہ سے, پشاور میں بیٹھے ہوئے ہونے کی وجہ سے کرونالوجیکل آرڈر میں شروع کروں ہاؤ تھنگس اسٹارٹڈ. تو میں نے پشاور میں بزنسز کرنا شروع کیے تھے, پہلے انفارملی کرنا شروع کیے. بہت سے لسنرس کو اندازہ نہیں ہوگا, لیکن ایک ٹائم تھا جب پشاور میں
काबली इंजन आया करते थे. हाँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दी अर्ली 90s मिड 90s. और उस वक़्त एक रुझान था कि आप पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को डीज़ल सस्ता होने की वजह से उनमें डीज़ल इंजन लगाते थे. हाँ जी. तो मैं और एक मेरा बहुत ही करीबी दोस्त जो है, हम मिलकर ये काम करते थे कि कोई पुरानी गाड़ी ख़रीदी और उसके अंदर डीज़ल का इंजन लगाया, उसको सेट वेट किया. कभी हमारा दिल चाहता कि ख़ुद ही रख लें, उसको ख़ुद ही चलाएं, और कभी कभी जो है ना फिर बेच दी, और इस तरीके से मुख्तलिफ काम किए. हाँ जी. लेकिन फॉर्मली हमारा पहला जो बिज़नेस वेंचर था वो प्रिंट वर्क्स के नाम से एक प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और पब्लिशिंग की कंपनी थी. ठीक है. और प्रिंट वर्क्स ने माशाल्लाह बिटवीन द ईयर्स 1994 एंड 97 बहुत ही अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पेशावर के किए. ओके. जिसमें कि शायद सबसे फेमस जो प्रोजेक्ट था वो सेना जो मैगज़ीन है, खैबर मेडिकल कॉलेज उस वक्त होता, अब तो यूनिवर्सिटी बन गई है, तो सेना मैगज़ीन भी छापा. और इसी तरीके से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के ख़ास तौर पे इस किस्म के काम, कुछ जो हमारे दूसरे इदारे हैं, ये WWF फॉर इंस्टेंस, इस किस्म के, उनकी प्रिंटिंग का काम. हमने काफ़ी सारी प्रिंटिंग की, बहुत कुछ उस टाइम पे सीखा. ये वो टाइम था जब लेज़र प्रिंटर नई एक चीज़ थी, जब कंप्यूटर्स, जब टाइप फेसेस, फॉन्ट्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई थी. तो उस वक्त हम जो है ना ये कर रहे थे, मैं और मेरा जो दोस्त था, हम दोनों कर रहे थे. ठीक है. फिर उसके बाद वी मूव्ड टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ कंप्यूटर्स. तो पेशावर में सब भी जानते होंगे कॉस्मो कंप्यूटर वर्क्स जो है. तो कॉस्मो कंप्यूटर वर्क्स उस टाइम पे मैंने, मेरे इस दोस्त ने, और एक और जो हमारे साथी हैं जो कि करता धरता थे उस वक्त भी और अभी भी हैं, नेमत भाई, तो उन्होंने, हमने मिलकर ये शुरू किया था कॉस्मो कंप्यूटर, जो कि गुलहाजी प्लाजा. जी बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो गुलहाजी नंबर 1 जो शॉप थी वो हमने उस टाइम पे ली थी. बहुत पेंटियम 1 और पेंटियम 2 सर हमने जो है तो रिपेयर करवाए वहाँ से. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. तो अब तो वो बहुत बड़ा, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा बिजनेस हो चुका है. और उसमें जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. तो लैपटॉप्स का अलग है, प्रिंटर्स का अलग है, पुराने का अलग है, नए का अलग है, रिपेयर का अलग है. और वो पूरा जो है ना गुलहाजी प्लाजा के अंदर और बाहर छाया है माशाल्लाह. आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट एनी मोर. तो मतलब ये है कि, लेकिन वो हमने उस टाइम पे शुरू किया. फिर वो शुरू करने के बाद अच्छा जा रहा था, ठीक जा रहा था, लेकिन हम बाहर चले गए, मास्टर्स करना था, करियर बनाना था, वो सारी ख्वाहिशात थी जो कि हमारे लिसनर्स की भी होंगी इस वक्त. उन चीज़ों को परस्यू करने गए. तो ये किया. और फिर उसके बाद पाकिस्तान आने के बाद कुछ कंस्ट्रक्शन में मैं बिज़ी हुआ, कुछ कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स किए पेशावर में, इस्लामाबाद में, और इस किस्म की कुछ चीज़ें. कुछ स्टार्टअप्स जो है ना, टेक स्टार्टअप्स फेल हुए. एक बेस्ट इन पीके एक मेरा स्टार्टअप था, जो कि येल्प के मॉडल की तरह का था. तो वो फेल हुआ, उससे बहुत सीखा उसके फेल होने से. और अभी मैंने एक छोटी सी एक काविश है जो माइंड सीव्स के नाम पे से है, जहाँ पे मैं जो कि मेरा काइंड ऑफ मेरा ब्लॉग की भी साइट है, उस पे मैं अपने आर्टिकल्स भी देता हूँ. और वो पर्सनल डेवलपमेंट, कोचिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई है. और हमने भी कुछ काम उस पर शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह. कुछ आर्टिकल्स भी वहाँ पे डाले हैं. और तो वो माइंड सीव्स के नाम से. अक्सर सवाल होता है कि इस नाम का क्या मतलब है. तो नाम के मतलब के पीछे जो लॉजिक थी वो ये थी कि एक तरफ माइंड है, आपका जहन है, दूसरी तरफ सीव, छाननी है. तो बेसिकली आपको इस दिमाग को छानने की ज़रूरत है ताकि इसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाली जा सकें, जैसे कि एक फ़िल्टर जैसा काम करता है. तो वो हम चाहते हैं, सोच ये है कि वहाँ पे जो कंटेंट होगा वो व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए, रीडर्स के लिए, वो कंटेंट सारा ऐसा होगा कि वो उनके पर्सपेक्टिव की दुरुस्तगी का काम करेगा, ताकि वो चीज़ों को उस तरीके से देख सकें जैसे वो वाकई हैं. ओके, ठीक हो गया सर. आपका कोई, मेरे ख्याल में एक यूट्यूब चैनल भी है. हाँ जी, जो कि आप एक्टिवली उसको जी बिल्कुल. ठीक है, तो उसका लिंक भी हम शेयर कर रहे हैं. प्लीज़ डू विजिट द चैनल, और जो सर की वीडियोज़ हैं तो आप उनको देख सकते हैं वहाँ पे. ओके सर, एक दूसरा सवाल अचानक से मेरे जहन में अभी दोबारा से आया. एक सिचुएशन, एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ. मेरे लिए तो ये एक बहुत मुश्किल सवाल है. एंड इफ़ आई थिंक अगर आपके इफ़ आई स्टैंड इन योर शूज़, तो मुझे तो ये सवाल थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन फिर आई स्टिल आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन. एक यूथ का एक हिस्सा, एक यंग एडल्ट जो कि डिग्री करके, ही हैज़ रिसेंटली फिनिश्ड हिज डिग्री इन पाकिस्तान. ठीक है, उसके पास ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर हिम. उसके पास ऑप्शंस हैं इन टू गो टू अ फॉरेन कंट्री. ठीक है,
to go to a country, یعنی انگلش اسپیکنگ کنٹری, ویسٹرن کنٹری کی بات کر رہا ہوں. He also has an option to go to a foreign country but ایک مسلم کنٹری جیسے کہ ہمارے پاس دبئی, سعودی عربیہ, ملیشیا اینڈ اسٹف. اور and he also has an option to stay in Pakistan but there are chances کہ وہ انٹرپرینورشپ کے سائڈ جیسے آپ نے کہا, یا he can go for a job over here as well, کریئر بنا سکتا ہے, لیکن filled with risks, right? سچویشن یہ ہے کہ he has to work because he has to take care of his family. یہ میں اس بندے کو جو میں مثال رکھے آیا ہوں سر, کیونکہ یہاں پہ ہر تیسرا بندہ پاکستان میں ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. I myself, I was someone, I had to take care of my family. تو اس بندے کو ایڈ ہاک سچویشن اس ٹائم ایڈ ہاک بیسس پہ کیا کرنا چاہیے, بہت ایک سمپل طریقے سے ہمیں ایکسپلین کرنا سر. ٹھیک ہے. میرے خیال میں کسی بھی آپشن کو رول آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسی وہ نہیں ہے. اور صرف بات وہی ہے کہ ون شوڈ بی واری آف دا سچویشن. آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور آپ اپنے لیے رسکس کو کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو فار انسٹنس اگر میرا بچہ ہے اور وہ باہر جانا چاہتا ہے جاب کرنے کے لیے, تو میری ایک کوشش یہ ہونی چاہیے ایز اے پیرنٹ کہ میں کوشش کروں کہ وہ شادی کر کے جائے. بہت پریکٹیکل سی بات, ٹھیک ہے, تاکہ بہت سے مسائل سے وہ اس طریقے سے بچ جائے گا, اور وہاں پہ جا کے وہ اپنے فوکس طریقے سے اپنی فیملی کو, اپنے کام کو, اپنے کیریئر کو, پروفیشن کو توجہ دے سکے گا. تو میرے خیال میں بس ایک پریکٹیکل سوچ ہے یہ کہ آپ ریالٹی کو دیکھتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے آپ اس کو بھیجتے ہیں. تو آپ اس کو بھی تھوڑی سی ایسی پیرنٹنگ ہونی چاہیے شروع سے کہ اس کے ذہن میں ہو کہ جی کر کے جب ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں, ایکسپیرینس گین ہو جاتا ہے, ایجوکیشن ہو جاتی ہے, تو اگر جلدی واپس آ جائیں اور پھر آ کے یہاں پہ رسک کی تلاش کریں, کچھ تھوڑا سا گیو بیک کر دیں جو سیکھ کے آئیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے باہر کے ایکسپوجر سے آپ یوزلی ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جن کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اس ملک کے اندر, اور جب آپ گیو بیک کرتے ہیں تو پیپل ریگارڈ دیٹ, اور صرف ریگارڈ نہیں کرتے بلکہ آپ اس کی وجہ سے ایک اچھی پروفیشنل آپ کو وینٹیج پوائنٹ مل جاتا ہے اور آپ ایک اچھے کیریئر یہاں پہ بھی اس کا آغاز کر لیتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا. اسی طریقے سے آپ نے کہا لیٹ سے 3 آپشنز ہیں, اور اس میں سے جو ہے نا پاکستان میں بات نہیں بن رہی, اور آپ کے پاس ایک ملک ہے جیسے ترکی ہے, اور لیٹ سے اور ایک ہے جو UK ہے. تو اگر ترکی میں اپرچونٹی ہے تو وائی ناٹ بی کلوزر ٹو یور اون کلچر, اور اپنی جو تہذیب ہے اس کے نزدیک. تو دس از ایکچولی دا پوائنٹ کہ آپ نے یہ سوچنا ہے, آپ نے اس طریقے سے سوچنا ہے, بجائے اس کے کہ بہت ہی زیادہ ایسے سوچیں. مطلب میں نے کہا نا کہ حرام حلال کا معاملہ انشاءاللہ نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ رسکس, اٹس آل اباؤٹ دی لائکلیہڈ. تو ہم نے ان لائکلیہڈ کو ایسے کرنا ہے کہ ان کو ہم منیمائز کر سکیں کسی طریقے سے, ٹھیک ہے, ناٹ سو دیٹ دے ڈونٹ گو اگینسٹ. ٹھیک ہے سر. میرا آخری سوال, پاکستان میں ٹاکنگ اباؤٹ دا کانٹیکسٹ آف دس پرٹیکولر کنٹری, یہاں پہ ایسے کون سے فیلڈز ہیں؟ میں اسٹریٹ اوے ایک ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کا ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, آپ نے مختلف بزنس انیشیٹیوز بھی لیے ہوئے ہیں, you have been part of the education side as well. اس کے علاوہ you've also been a part of different organizations not only in Pakistan but also outside Pakistan as well. ایسے کون سے فیلڈز ہیں جہاں پہ ہمارے یوتھ کو آپ ارج کرتے ہیں؟ کیونکہ سر آنیسٹلی اسپیکنگ اگر ہم بات کریں ہمارے بیسک پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن اسکولنگ کی اور پھر FSC تک, ان کو کوئی کیریئر پاتھ نہیں سمجھایا جاتا. دس از اے ٹرو فیکٹ which is prevalent over here. یونیورسٹی سائڈ پہ شاید پھر ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے, وہ بھی جاتے ہیں پیرنٹل پریشر کی وجہ سے زیادہ تر. لیکن ایسے کیونکہ ہمارے آڈینس میں سے ایسے بھی ہوں گے جو کہ میٹرک سے ابھی فارغ ہو رہے ہوں گے یا FSC کر رہے ہوں گے, ان کو ایسے کون سے فیلڈس ہیں جہاں پہ وہ جائیں؟ سو دا آپشنز ناٹ اونلی ان, میرا پریویس سوال کا مقصد بھی یہ تھا کہ دا آپشنز ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آل اراؤنڈ دا گلوب ان کو اپرچونیٹیز ملیں. یہ اسپیسیفکلی اینڈ پرائمریلی کریئر ریلیٹڈ کویسچن ہے. اچھا, میں اس سوال کا جواب شاید میں اپنے آپ کو بہت کوالیفائڈ نہیں سمجھتا اس سوال کا کوئی بہت ہی اوتھینٹک جواب دینے کا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. دیکھیں, مجھ سے اور زیادہ تر لوگوں سے آپ کو ایک کلیشیڈ سا آنسر ملے گا, اور وہ جو ہے نا بائسڈ ہوگا تھوڑا سا ٹورڈز AI, تھوڑا سا ٹورڈز سافٹ ویئر, تھوڑا سا ٹورڈز بلاک چین, تھوڑا سا ٹورڈز ای کامرس, جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے, IoT, اس کی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, لیٹ می give you a different perspective. Okay. اور وہ ہے کہ میرا میسج یوتھ کے لیے آفٹر بین ان کانٹیکٹ, یعنی اپنی PhD سے واپس آنے کے بعد اسٹریٹ آلموسٹ 11.5 years ہو گئے ہیں کہ میں یوتھ کے ساتھ کانٹیکٹ میں پڑھا رہا ہوں. PhD پہ جانے سے پہلے میں سیکوس میں اور پشاور میں 1-2 اور جگہ پہ UET میں پڑھا رہا تھا, تو یہاں پہ بھی اس وقت بھی. تو اس سب تجربے کے بعد میرا یوتھ کو میسج یہ ہے کہ ان کو
اپنے کیریئر کو یا جو چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, چاہے جو فیلڈ بھی ہو, سیریسنس کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اور سیریسنس سے مطلب یہ کہ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جانا, تھوڑا سا کوئی پیار, کوئی پیشن ڈیولپ کرنا اس چیز کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں. یہ نہیں نا کہ صرف آپ نے ٹوٹل پورا کیا, آپ نے بس جو ہے نا کسی طریقے سے اس کو گزارا, منیمم نمبر پہ پاس کیا. تو آپ جب تک یہ سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا, اور یہ ہمارا من حیث القوم مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے نا چیزوں کو نہیں اس طریقے سے سیریس لیتے, تو جب وہ یہ کرنے لگیں گے تو وہ جو بھی فیل کر رہے ہوں گے, یعنی یہ تھوڑی سی کریٹیکل تھنکنگ, تھوڑا سا سوال پوچھنا, ٹھیک ہے, تو یہ ان چیزوں کی میرے خیال میں ہمیں ضرورت ہے. اور اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ریڈنگ کے ساتھ ہے. اور ریڈنگ ایک ایسا اسکل ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہم میں پتہ نہیں کبھی تھا یا نہیں تھا, لیکن اب تو بالکل ہی چلا گیا. تو آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گا ہماری اس امت کے اندر کہ ان کے اندر ریڈنگ کا رجحان ہو, شوق ہو. ہمارا جو اٹینشن سپین ہے چھوٹے سے چھوٹا ہو کہ اب وہ ایک ٹک ٹاک کی 30 سیکنڈ کی ویڈیو جتنا رہ گیا. یہ تو بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے. میں لکھتا ہوں, اور جب میں لکھتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تو جنرلی جو رسپانس ملتا ہے, تو پہلے میں آرٹیکلز لکھتا تھا, وہ 2 3 4 صفحے کے ہوتے تھے, تو لوگ کہتے جی یہ اتنا بڑا آپ نے لکھ دیا ہے تم نہیں پڑھ سکتے. پھر میں نے پوسٹ بنانا شروع کی, تو اب وہ پوسٹ ہوتی ہے, کہتے ہیں جی یہ تو اتنی لمبی پوسٹ تھی. تو اب وہ پوسٹ جو اب مطلب بیسکلی دے وانٹ میمز, جس کو وہ دیکھیں کچھ بنا ہو وہ ہنسے, اینڈ دے وانٹ ٹو موو آن ٹو another thing and another thing and another thing. تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ریورس کرنا ہے. اور ہمیں یوتھ کو دوبارہ سے پڑھنے کے اوپر لگانا ہے, ہمیں یوتھ کو دوبارہ سے سیریس بنانا ہے لائف کے اندر, کیونکہ دیکھیں لائف از اے سیریس میٹر. ہمیں جو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے, جو اجل دیا ہے, یہ بہرحال ایک مہلت عمل ہے اپنے آپ کو پروف کرنے کا کہ ہم اس قابل, اس وردی ہیں کہ ہمیں جنت میں ڈالا جائے اس کے بعد یا نہیں. تو یہ بڑے سیریس باتیں ہیں, یہ مذاق کی بات نہیں ہے. آپ نے کچھ ٹائم اگر اس کو لے لیا ہنسی خوشی میں, ٹھیک ہے, 14 15 18 20 سال میں, لیکن جب آپ کی فکر معاش میچور ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ فکر بھی, آخرت کی فکر بھی میچور ہو جانی چاہیے. ایسا ہی ہے. اچھا سر, ڈو یو ایور, کبھی فیل ہوا ہے, ہیو یو ایور ریگریٹڈ دا ڈیسیژن آف کمنگ بیک ٹو پاکستان؟ بہت ایک ٹو بی آنیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی امتحان میں ڈالا نہیں ابھی تک. اوکے. تو میرے خیال میں اکثر اپنی مسز سے کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ تو مردوں کے لیے ایک جنت ہے, مردوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ دیکھیں جو 2 مین ایشوز ہوتے ہیں جب آپ موو بیک کرتے ہیں باہر سے, جو 2 مین ایشوز ہوتے ہیں, ایک اسکولنگ کا اور دوسرا ہیلتھ کیئر. اور یہ دونوں ایشو جو ہے نا دونوں ڈپارٹمنٹ بیگم کے ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب وہ بیچاریاں اس کے ساتھ, چاہے وہ بچوں کا ہے چاہے ان کا اپنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے ساتھ بہت وہ سفر. ہمارے لیے تو مطلب یوزلی میں یہاں پہ زیادہ اچھی گاڑی چلا رہا ہوں ایز کمپیئر ٹو جو میں جرمنی میں چلا رہا تھا. میری ذمہ داریاں یہاں پہ گھر میں ملازم ہونے کی وجہ سے کم ہے, وہاں پہ میں شاپرز لے کے پھرتا تھا, تو یہاں پہ اس قسم کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. الحمدللہ اللہ نے ایسے رکھا ہوا ہے, تو نہیں ہے. لیکن کہیں سے بھی اس بات کا ڈینائل نہیں ہے کہ باہر بڑے آسان حالات بھی ہیں, کنوینئنس ہے ہر چیز کی, باہر مشینیں ہیں بہت اچھی, باہر کے سسٹمز بہت بہتر ہیں, باہر اکثر بچت زیادہ ہو جاتی ہے پیسوں کی, ٹھیک ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. تو یس یہ چیزیں ہیں, لیکن میں پھر کہوں گا لوگ ایک غلطی کرتے ہیں. لوگ اکثر جب خاص کر جو ہمارے دوست باہر بیٹھے ہیں, جب وہ پاکستان آنے کا سوچتے ہیں, موو بیک ہونے کا, یہ ان کے لیے اب ایک میسج ہے. بہت سی ایلومنائی سیکوس کی ایسی بھی ہوگی جو کہ باہر ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں مسئلے بہت ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں بجلی جاتی ہے, پاکستان میں اسکول جو ہے نا گورنمنٹ اسکولس ٹھیک نہیں ہیں, پاکستان میں گورنمنٹ کے اسپتال ٹھیک نہیں ہے. تو میں ان سے اکثر سوال پوچھتا ہوں کہ از دس یور ریالٹی؟ آپ کے تو گھر میں UPS ہوگا, آپ کے تو گھر میں جنریٹر ہوگا, آپ کا بچہ تو کبھی سرکاری اسکول جائے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے. آپ نہیں گئے تو آپ کا بچہ کیا جائے گا. اسی طریقے سے آپ جو ہے نا سرکاری اسپتال نہیں جاتے, آپ تو اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور بڑی آسانی سے آپ کو جو ہے نا اسی دن کی اپوائنٹمنٹ اچھے سے اچھے اسپتال میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس مل جاتی ہے. تو دس از ناٹ یور ریالٹی. تو اگر آپ کی یہ ریالٹی نہیں ہے تو بیسڈ آن سم ون ایلسز ریالٹی اپنا ڈیسیژن نہ ڈیلے کریں یا بیس کریں اس کو. تو میں اس پہ میرا یہ کامنٹ ہے. تو اللہ نے امتحان نہیں لیا, اللہ نہ لے آگے, اور اگر اللہ امتحان لیتا ہے تو پھر ہمیں اس کے اندر کامیاب کرے اور ہمیں ثابت قدم بنائے. انشاءاللہ. سر چھوٹا سا جواب, 10 یعنی 20 سال پہلے اف یو گو بیک, آپ پھر آئیں گے یا یو ول اسٹے اوور دیر؟ میں پھر آؤں گا, شاید جلدی آ جاؤں. So with that note, I guess that would be the end of our fruitful discussion, sir. Unfortunately, time کی شارٹیج کی وجہ سے, جیسے آپ نے کہا, ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں
تو ٹک ٹاک کے حد تک ہی جو ہیں تو ان کا اسٹیمنا رہ چکا ہے. لیکن آئی ایم شیور جس طرح سے ایک دفعہ دے اسٹارٹ لسننگ ٹو یو, سو میں امید تو نہیں, آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ وہ پورا پوڈ کاسٹ ان شاء اللہ سنیں گے بھی. سو وی آفر آر گریٹیٹیوڈ سر, وی آر ویری مچ تھینک فل فار یور پریزنس ہیئر ٹوڈے. آپ اتنی دور سے ہمارے پاس آئے اینڈ یو گیو اس پرسیپشن جو کہ میں تو اسپیسیفکلی I'll for sure it enlightened all of us in quite healthy manner. So thank you so much sir for your presence again. آپ کا مجھے بلانے کا, for having me here. جزاک اللہ. انشاءاللہ ایک دوسرے پوڈ کاسٹ میں بھی پھر آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ڈسکشن اور اسپیکٹس کو بھی چھیڑیں گے. سو آئی گیس دس واز آل اباؤٹ دا ڈسکشن دیٹ وی had today. Please do like, follow and subscribe to the channel for more interesting talks with more people like sir. So that is it from today. This is your host Imad Javed. See you again in the next episode inshallah. Allah Hafiz.